السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك وقال الله سبحانه وتعالى وكان الله بكل شيء محيطا وقال الله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کرا۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کی خدمت نہ کرتی ہو۔ ہمیں علم ہے یا نہیں، پتہ ہے یا نہیں، معلومات ہے یا نہیں، لیکن ہر چیز انسان کی خدمت گزار ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ آپ آسمان کو دیکھ لیجئے، ستاروں کو دیکھ لیجئے، چاند اور سورج کو دیکھ لیجئے، بادلوں کو دیکھ لیجئے، یہ تمام کے تمام انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ شہاب ثاقب جو آسمان سے گرتے ہیں وہ بھی انسانوں کے کام آتے ہیں، ستاروں کی گردش ہے وہ بھی انسانوں کے کام آتی ہے، سورج کا نکلنا اور چھپنا یہ بھی انسان کے کام آتا ہے، اس سے کھیتیاں پکتی ہیں، انسان کی زندگی کو اس کی نشو و نمائی میں اس کو نمایاں مقام ملتا ہے۔ اور چاند نکلتا ہے تو وہ انسان کی خدمت کے لیے کہ اسے پھل اور فروٹ میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بادل جو ہیں، ابر جس کو ہم کہتے ہیں، پانی کے اسٹور ہیں، یہ فریج ہے بڑے بڑے جس میں اللہ نے پانی کو اسٹور کر رکھا ہے۔ آسمان پر سے بارش برستی ہے، بادلوں کے ذریعے زمین پر بارش برستی ہے اور انسانوں کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، مویشیوں کو چارہ مل جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں پرندے اور چرندے چوپائے اپنی زندگیوں کو بہتر بنا لیتے ہیں۔ غرض دنیا کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کے کام نہ آئے۔ ہر چیز اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی، لیکن انسان کو کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی کی محتاجی، کسی کی ضرورت اور کسی کے تعاون اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ انسان کو مقام عطا فرمایا کہ انسان کو ہم نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا۔ ایک مغرور آدمی بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، اللہ نے ہر چیز کا جواب رکھا ہے۔ وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ بھئی مولانا لوگ بہت کہتے ہیں یہ آسمان میرے لیے، زمین میرے لیے، چاند میرے لیے، سورج میرے لیے، جنت میرے لیے، یہ جنت کی نعمتیں میرے لیے، یہ زمین میرے لیے، اس میں ہونے والے پھول پھل فروٹ میرے لیے۔ اتنے میں ایک مچھر آ کر اس کی ناک پر بیٹھا، اس نے کہا بے شک یہ سب تیرے لیے، لیکن تو میرے لیے، میں تیرا خون پیتا ہوں۔ ارے بھئی آپ کے لیے ہے تو آپ اس کی عبادت کرو نا، اس کی بات مانو، اور جب نہیں مانو گے تو جب نمرود کے اوپر تو جیسے سوال کر دیا نا دماغ میں مچھر، ایسے ہی جو ہے
اللہ تعالیٰ کسی اور کے لیے بھی سوار کر سکتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہر چیز بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان ذرا غور تو کر لے. ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کی طرف سے کہ بیوی کی طرف توجہ ہے، ماں باپ کی طرف توجہ ہے، اولاد کی طرف توجہ ہے، کمانے کے لیے توجہ ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے توجہ ہے، اپنی صحت بنانے کے لیے توجہ ہے، لیکن رب کریم کی اطاعت کے لیے کوئی توجہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہا ہے، اے میرے بندے میں نے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، اس زمین کو تیرے لیے سجایا، اس آسمان کو تاروں کے ستاروں کے ذریعے تیرے لیے سجایا، یہ دھوپ تیرے لیے نکالی، یہ چھاؤں تیرے لیے بنائی، یہ قسم کے پھول اور ان کی خوشبو تیرے لیے بنائی، تو مجھے کیا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پیار سے فرما رہے ہیں کہ تیرے لیے سب کچھ بنایا، تو اپنے رب کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ رب کریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ نے آدمی نہیں فرمایا، انسان. یا ایھا الانسان، انسان کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے بہت زیادہ نزدیک ہو، قریب ہو. اے میرے بندے تو میرا قریب ہے، تو مجھے سمجھتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک لہ ہوں، اس کے باوجود بھی تو مجھ سے غافل. یہ عجیب بات ہے. اور فرمایا کہ میں تیرا رب ضرور ہوں لیکن اس کے ساتھ کریم ہوں، یعنی مہربان ہوں تجھ پر. کتنی ہی نافرمانی کر لے، کتنے ہی گناہ کر لے، کتنی ہی معصیت کر لے، تیرے کھانے میں، تیرے پینے میں، تیرے اوپر جو میری نعمتیں ہیں ان میں کوئی کمی نہیں کرتا ہوں. ماں بھی بیٹے کو بول دیتی ہے جب 2 سے 3 بار ہو جاتا ہے کہ نافرمانی کر رہا ہے، جا میں تجھے روٹی نہیں دوں گی، کھانا نہیں دوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما غرک بربک الکریم. اے انسان تو دھوکے میں آ رہا ہے اپنے رب کی طرف سے. تیرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، ہر طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری کوئی توجہ نہیں. ایک دہریے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ بہت ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے بے وقوف، یہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، یہ تو اللہ ہی نے بنایا، اس کو سمجھ لے. یہ زمین جو ہے کتنی جہاں بھی چلا جائے، جس بھی چلا جائے، بچھی ہوئی ہے تیرے لیے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو تیرے لیے بچھا دیا ہے. اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو پہچانا شہتوت کے پتوں سے. معمولی سی چیز، شہتوت کے پتے کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا حضرت شہتوت کے پتوں سے کیسے پہچانا؟ فرمایا بکری جب اس کو کھاتی ہے تو مینگنیاں کرتی ہے، اور جب چھوٹا سا ایک کیڑا اس کو کھاتا ہے تو وہی اسے کھا کر ریشم بناتا ہے. تو یہ پتے کا کمال نہیں ہے، یہ کمال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اور شہد کی مکھی جب اس شہتوت کے پتے کو یا شہتوت کا رس چوستی ہے تو اس سے شہد بناتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں ہیں اللہ نے جس چیز کو بنایا ہے وہ مکمل بنایا ہے، اور ہر چیز کے اندر خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ آیا ہے. آپ ذرے ذرے سے پوچھ لیں، آپ کسی بھی ایک درخت کی شاخ سے یا کسی ایک پھول سے یا کسی ایک چمن میں چلے جائیں، کسی ایک درخت سے یا کسی ایک پھل سے پھول سے پوچھیں کہ تو کس کی حمد و ثنا کر رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، بڑے غور سے دیکھا ایک خوبصورت سیب رکھا ہوا ہے. فرمایا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ سیب کتنا خوبصورت بنایا ہے. فرمایا بے وقوف، سیب کو دیکھ رہا ہے، ارے سیب کے بنانے والے کو دیکھ، وہ کتنا خوبصورت. دوستی کر تو اللہ سے، محبت کر تو اللہ سے، اور لو لگا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. نہ وہ سوتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ اس کو موت ہے، نہ اس کو اونگ ہے. ارے دوستی کرنا ہے تو ایسی ذات سے کرو. یہی مقصد ہے تمام مدارس اسلامیہ کا، خانقاہوں کا، اس جماعت کے چلنے پھرنے کا،
ہر چیز کا یہی مقصد ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، اللہ رب العزت سے ہمارا ایسا تعلق ہو کہ ہم اسی کے بن کر رہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کی بندگی یہی ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے، اس کی صفات میں غور کرے، اس کی نعمتوں میں غور کرے کہ وہ کہاں کس طرح سے دے رہا ہے۔ پرسوں میرے ساتھ پاس ایک صاحب آئے، حسینی نام کے بوڑھے آدمی ہیں، میرا ایمان تازہ کر کے چلے گئے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں حضرت ٹھیک ہو سب ٹھیک۔ کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ان، کہنے لگے کہ اس کا رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ وہ سفید داغ میرے ہاتھ پر آ گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن میرے ہاتھ زندہ ہیں، میں ان سے جو ہے کپڑے پہنتا ہوں، ٹوپی پہنتا ہوں، ان سے جو ہے کھانا کھاتا ہوں، ان سے طہارت کرتا ہوں، ان سے جو ہے چھو کر جو ہے وضو بنا کر قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ اللہ نے جو ہے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو بہت کم میں کہہ رہا ہوں، ہم تو اللہ کی نعمتوں کو گنا ہی نہیں سکتے۔ کہنے لگے کہ صبح کی نماز کی توفیق ہوتی ہے، اور جب میں ظہر کی پڑھتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ فجر میں جو ہے اللہ نے فجر کی نماز قبول فرما لی، جب عصر پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے ظہر کی قبول فرما لی، اور جب مغرب پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے عصر کی قبول فرما لی، اور جب عشاء پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے مغرب کی قبول فرما لی، اور جب تہجد پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ نے عشاء کی بھی قبول فرما لی۔ اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے، نہ مجھ سے قرآن پڑھنا آتا ہے صحیح، لیکن وہ جگا رہا ہے کہ اٹھ میرے بندے پڑھ لے نماز میرے لیے، یاد کر لے مجھ کو، یہ اس کا کرم ہے میرے بھائی۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں؟ آدمی اگر خدا نہ خواستہ آنکھ نہ رہے، کہتے ہیں کہ اگر آنکھ نہ ہو تو جہان نہیں، یعنی دنیا ہی نہیں ہے۔ ایک باریک سا کوئی دن کا کوئی جو ہے ایک غبار پڑ جائے آنکھ میں تو آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، کان میں کچھ تکلیف ہو گئی تو ڈاکٹر کے پاس بھاگا جاتا ہے، دانت میں درد ہو گیا تو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے، بغیر مانگے دیا ہے، اور پھر بھی ہم اس کی عبادت نہ کریں تو اس سے زیادہ ہماری بدبختی اور کیا ہو سکتی، اس سے زیادہ ہمارا بڑا قصور کوئی نہیں ہے کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کو یاد نہ کریں، اللہ سے غافل ہو جائیں۔ آج کے اس دور میں میرے بھائیوں، خدا کی قسم یہ دور ایسا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا عمل کرو، اللہ تعالیٰ بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، اے میرے بندے میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں، لیکن تو میرے کلام کی طرف میرا قرآن پڑھنے کے بجائے کہیں اور دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے محبوب کے خط کو کتنی مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن میرا کلام تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے، میرا کلام تمہاری ہر مسجد میں موجود ہے، میرا کلام تمہارے سینوں میں محفوظ ہے، لیکن تم اس کو پڑھنے کے لیے تیار، ہر چیز کے لیے تمہارے پاس ٹائم، لیکن قرآن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک زبان دی۔ کیسی زبان؟ یہ کیسٹ ہے، اور ہمارے یہاں آپ کتنا بھی اچھا ٹیپ ریکارڈ لے آئیں، کتنی بھی اچھا کچھ بھی لے آئے، ویڈیو لے آئے، کچھ بھی لائے، ڈی وی ڈی لے آئے، آپ کو جو ہے اگر کسی اور زبان میں آپ کو کرنا ہے تو وہ الگ کیسٹ لگانی پڑے گی، اور انسان کو یہ کیسی دی ہے، اس سے اردو بولو، اس سے انگلش بولو، اس سے جو ہے کنڑ بولو، اس سے تمل بولو، اس سے ملیالی بولو، بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیسی کیسٹ ہے۔ اللہ نے ایسی کیسٹ لگا دی زبان میں کہ اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں، ہر زبان اس پر طاری ہے، ہر چیز اس پر برابر آ رہی ہے، اس کو نہ اڑنے کی ضرورت، نہ پلٹنے کی ضرورت، نہ اس کو اٹھا کر جو ہے کچھ اور کرنے کی ضرورت، جہاں لگی ہے سو لگی ہے، اور ہر زبان بول رہی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وَلِسَانًا، اور ہم نے تمہیں ایک زبان دی، کیا تم ہمارا شکر ادا نہیں کر سکتے؟ اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، آپ حرم شریف آئے ہوئے تھے، کہ وہ کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شمار فرما، تھوڑے سے لوگوں میں شمار فرما۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ دعا تو ہم نے بھی کبھی نہیں مانگی، بھائی تھوڑے سے لوگوں میں شمار فرما، یہ کیا مانگنا ہے؟ اس کو بلایا، کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت میں یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے قلیل لوگوں میں شمار فرما۔ فرمایا کہ یہ کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ہمارا شکر ادا کرتے ہیں، بہت کم لوگ۔ تو میں نے دعا کی ہے اللہ ان کم لوگوں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ماشاءاللہ
بڑی عجیب دعا ہے. اتنے بڑے حضرات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کریم ہے لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. کوئی ایسا ذرہ نہیں جو جس سے اللہ تعالیٰ غافل ہو. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے رکھی ہے اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ بذات خود مشاہدہ فرما رہے ہیں. ہر چیز کا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں. وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ. اور اللہ نے یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ. کوئی چیز اللہ سے غافل نہیں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ہم زمین کو، آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسے کوئی آدمی ایک کاغذ کو لپیٹ کر اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے. ایسے عظیم و ایسے کریم، ایسے زبردست، ایسے علیہ اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کے رب. بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ہمارے رب ہے. کوئی اینٹوں کو پوچھتا ہے، کوئی سانپ کو پوچھتا ہے، کوئی پتھر کو پوچھتا ہے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، جی کوئی سمندر اور دریا کو پوچھتا ہے. ارے میں اور آپ تو مسلمان تو اپنے رب کو پوچھتے ہیں. اپنے رب کو کتنا بڑا رب ہے، ساری کائنات سے بڑا ہے. کائنات اس کے سامنے ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی اور ہم پھر بھی جو ہے اس سے غافل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک. اور اللہ نے تجھے بہتر بنایا اور تیرے اعضاء کو اس طرح سے جوڑ دیا، ہاتھوں کو کندھوں میں جوڑ دیا، گردن کو اس میں جوڑ دیا جی، اور ٹانگوں کو جو ہے ادھر جوڑ دیا اور ایک ایسا بہترین نمونہ بنا کر تیار کیا کہ سب کو اچھا نظر آنے لگا. پہلے کوئی کبڑا ہو جائے، کوئی خدا نہ خواستہ اندھا ہو جائے، کسی کا کان نہ رہے، کان کٹ جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو کیسا لگتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے کتنا مناسب بنایا، کتنا بہتر بنایا، پھر بھی تو میری عبادت کے لیے تیار نہیں. بِأَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. اور میں نے تیری صورت کو کتنا اچھا بنایا کہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ دیکھتے ہیں تو پیار کرنے لگتے ہیں. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ تو پوتو کرتا ہے تو ماں اس کا منہ چوم لیتی ہے. چلنے پھرنے لگتا ہے تو ماں اس کو پکڑ سینے سے لگا لیتی ہے، میرا بچہ اب چلنے لگا ہے. اللہ نے یہ محبت کس نے ڈالی؟ ماں باپ کے دلوں میں کس نے ڈالی یہ محبت؟ یہ اللہ نے ڈالی. یہ پھولوں میں رنگت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. یہ پھولوں میں خوشبو کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. یہ اتنا بڑا ہاتھی بنا کر پیش کر دیا، یہ اللہ نے بنایا. یہ اونٹ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. اور پھر یہ کہ چھوٹی سی تتلی ہے ابھی جو ہے چمن میں، ابھی جنگل میں پھر رہی ہے، اتنی سی تتلی چھوٹی سی، اس پر اتنے قسم کے پھول بوٹے کہ اگر ہاتھ لگا دیں تو وہ اپنا آپ کے ہاتھ پر چپک جائے. کس نے بنائی یہ تتلی؟ یہ اللہ نے بنائی، کوئی نہیں بنا سکتا. مچھر کا پر کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ایک مچھر میں 40 آنکھیں ہوتی ہیں. ایک مچھر کے ایک پر میں 40 آنکھیں اور ادھر کے مچھر میں 40 آنکھیں. اور پھر جب وہ اڑتا ہے تو اس کے اندر سے میوزک کی آواز آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی، اسی لیے تو فرماتے ہیں ہے کوئی تم میں سے جو ایک مچھر کا پر بھی بنا دے؟ اللہ نے اتنا باریک سا پر بنایا، اس میں سینکڑوں آنکھیں رکھ دی، کان رکھ دیے، دماغ رکھ دیا. آپ ہلکا سا ایسا کرو تو دور جاتا ہے بھاگ کر. انسان سے زیادہ عقل ہے، اس کے باوجود اللہ نے انسان کو بڑا بنایا. مچھر کو 40 آنکھیں دے دی اس پر میں، 40 اس پر میں آنکھیں دے دی، لیکن اللہ نے انسان کو 2 ہی آنکھیں دی ہیں. فرمایا مچھر کو ہم نے 40 آنکھیں ضرور دے دی لیکن بڑا تو ہی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تھے. وہ ان کے دست مبارک سے دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی تھی. بڑے سیدھے سادے آدمی تھے. ایک مرتبہ بخار ہو گیا بہت زیادہ، لوگ ملنے کے لیے آئے، حضرت کیسی طبیعت ہے؟ فرمایا کہ بہت اچھی ہے، اللہ کا شکر ہے، آنکھیں بالکل ٹھیک ہے، میں صحیح دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، زبان سے بول رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، بس تھوڑا سا بخار ہے، بس تھوڑا سا بخار ہے. اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں جی جاؤ جی کیا پوچھتے ہیں، واسی بخاری پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے. وہاں بھی پوچھنے کے لیے آ رہے تو پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اس نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بس تھوڑا سا بخار ہے اور کچھ نہیں. کہنے کا انداز. ایک بزرگ کے یہاں چوری ہو گئی، لوگ آئے، کیا حضرت آپ کے یہاں چوری ہو گئی، بڑا افسوس ہوا، یہ ہے وہ ہے. فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے،
ہاں چوری ضرور ہوئی ہے لیکن اللہ کا بہت بڑا شکر ہے. کہ حضرت کیسا شکر؟ کہا کہ میرا ایمان سلامت ہے. میرا ایمان سلامت ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، یہ تو پھر بھی آ جائے گا، لیکن الحمدللہ میں نے غور کر کے دیکھا، اپنے دل میں ٹٹولا تو مال کی محبت مجھے نظر نہیں آئی. میں نے دیکھا کہ میرا جو دل ہے وہ اس چوری پر جو ہے کبھی بھی ملال نہیں کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاس بہت کچھ چلا جاتا ہے تو پھر بھی بہت کچھ رہتا ہے. بہت ساری نعمتیں رہتی ہے اور بہت ساری چلی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر استحضار ہو تو بہت ساری نعمتیں انسان کے پاس رہتی ہیں. میں خاص طور سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ہمارے پاس اللہ کی اس تمام نعمتیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو مسلمان بنانے کے لیے تیار نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں لندن گیا تو وہاں ایک پارک میں بھی چلا گیا شام کے وقت گھومنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ سب بچے جو ہیں کھیل کود میں مصروف ہیں اور ایک بچہ 10-12 سال کا کتاب لیے ہوئے بالکل بہت توجہ کے ساتھ مطالعے میں مصروف ہے. پہلے تو علامہ اس کو دیکھتے رہے اور پھر اس کے قریب گئے تو اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. پھر انہوں نے کہا کہ کیسے ہیں آپ، متوجہ کیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہوں. اتنے بچے کھیل رہے ہیں، آپ نہیں کھیل رہے، آپ کو بھی کھیلنا چاہیے، آپ کی بھی عمر جو ہے کھیلنے کودنے کی ہے. تو اس بچے نے ایسے سر اٹھایا اور کہا کہ میری قوم کے لوگ دنیا میں مٹھی بھر ہیں، اگر میں پڑھوں گا لکھوں گا نہیں تو میری قوم کو لوگ مٹا دیں گے، دنیا مٹا دیں گے. علامہ نے فرمایا تمہاری قوم کون سی ہے؟ کہا میری قوم یہودی ہے، میں یہودیوں سے. دنیا میں صرف 2 کروڑ یہودی ہیں اور ساری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا. ساری دنیا، میڈیا ان کے قبضے میں، سونے کا کاروبار ان کے قبضے میں، زراعت کا کاروبار ان کے قبضے میں، جو ہے جتنے بلڈنگیں بنتی ہیں ساری دنیا میں آل ورلڈ ان کے قبضے میں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہودیوں کے قبضے میں. آج ہر آدمی جو ہے یہودی کی طرف دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے ہندوستان میں جو بھی چیز آپ اٹھائیں گے سب سے پہلے یہی نظر آئے گا کہ یہ یہودیوں کی ہے، اسرائیل کی بنی. ساری دنیا پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے صنعت و حرفت کے اعتبار سے. اور ان کے یہاں کیا معیار کہ جب اسکول میں، مدرسے میں یا بچوں کا امتحان ہوتا ہے تو یہودی بچے کو اگر 90 پر 8 نمبر آ گئے تو وہ فیل ہے. دوسری قوم کے بچے کو اگر 50 نمبر میں مل جائے تو پاس. یہودی بچے کو 90 پر 8 نمبر مل گئے تو بھی فیل. کا 100% نمبر لاؤ تو تم پاس ہو. اس قوم کا یہ، جب جو قوم اپنے آپ کو ترقی دینا چاہتی ہے، جس قوم کا یہ عالم ہو، وہ قوم کہاں پاس ہے؟ آج ہم لوگ ہیں ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ ہماری رعایت ہے، ہر چیز میں رعایت، جی نماز میں بھی رعایت، جی ہر چیز میں رعایت، بس کام کچھ نہ ہو اجر زیادہ مل جائے. لیکن میرے بھائیو آج ضرورت ہے ہمیں جاگنے کی، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، عبادت اور عمل کے اعتبار سے. اخبار جو ڈالتے ہیں لوگ ان کو ہاکر کہتے ہیں، ہاکر. اب پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہو انگلش میں. جب ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا تو اخبار ڈالنے والا گاندھی جی کے آشرم میں گیا 4 بجے صبح کو، اخبار ڈال دیا، پوچھا گاندھی جی کیسے ہیں؟ کہ آرام کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چل دیا. اب محمد علی جناح بھی اس وقت دلی میں تھے اپنی کوٹھی پر. یہ 4 بجے پھر اخبار ڈالنے کے دوسری جگہ وہاں گیا تو دیکھا محمد علی جناح بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں. تو ہاکر نے سوال کیا کہ جناح صاحب گاندھی جی تو سو رہے ہیں، میں نے اخبار ڈالا وہاں تو معلوم ہے کہ سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہیں. تو جناح صاحب نے کہا کہ بھائی ان کی قوم جاگ رہی ہے اس لیے وہ سو رہے ہیں اور میری قوم سو رہی ہے اس لیے میں جاگ رہا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ میں اور آپ سو رہے ہیں بس. کہیں آگ لگ جائے تو لگ جائے، کسی کو نقصان ہو جائے تو ہو جائے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو پہنچ جائے، لیکن میرا فائدہ ہونا چاہیے. میرا فائدہ ہے تو میں سب، دوسروں کی بلا میں ہم نہیں جاتے. جب آدمی کا یہ ذہن بن جائے تو میرے بھائیوں پھر جو ہے اس کو. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے برابر میں ایک صاحب تھے ان کے پڑوس میں، انہوں نے مکان بیچنا چاہا تو ایک صاحب نے ان کا مکان خریدنے کے لیے آئے. کہا کہ آپ کے مکان کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ 1 لاکھ دینار. 1 لاکھ اشد؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ آپ تو آدھی قیمت زیادہ لے رہے ہیں، 50,000 کے مکان کے آپ 1 لاکھ لے رہے ہیں. کہا کہ 50,000 تو مکان کی قیمت ہے اور 50,000 جو ہے
مالک بن دینار کے پڑوس کی وجہ سے کہ مالک بن دینار ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ ہمارے ہر دکھ درد میں کام آتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری تیمارداری کرتے ہیں، جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ان کے غم میں ہمارے غم میں شریک ہوتے ہیں، جب ان کے یہاں کوئی اچھی چیز بکتی ہے تو وہ سب سے پہلے ہمیں دیتے ہیں، جب عید بقرعید آتی ہے تو وہ ہمیں اپنی خوشی میں شریک کرتے ہیں اور ہماری خوشی میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، آج حال یہ ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں اور آپ خوش ہیں کہ ہم اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کا ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہم اور ہماری فیملیاں مل کر سب اللہ کا شکر ادا کریں تو خدا کی قسم کبھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن غور کریں ہمارے اطراف میں ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو مرتد ہو رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے آس پاس میں سے، جانیے ان کو، پہچانیے، جو اپنا ایمان کھو رہے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے لڑکے جا رہے ہیں، جی ان کے ساتھ شراب پی جا رہی ہے، ان کی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ آخر کیا ہو گیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا کر دیا، کھایا کھلایا پلا اور پال دیا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ایمان کی حفاظت، بچوں کے ایمان کی حفاظت ہر مومن، ہر مسلمان، ہر ماں باپ کا فرض۔ آپ آسام چلے جائیں، آپ یہ گلبرگہ کی سائڈ چلے جائیں، ہمارے ہی اسٹیٹ میں، آپ پھر جو ہے ادھر مہاراشٹر میں لاتور کی طرف چلے جائیں، اور پھر جو ہے بامبے چلے جائیں، اور یو پی اور بہار چلے جائیں، اترانچل چلے جائیں، ادھر جو ہے آپ کا راجستھان دہلی کے قریب، اور اس کے سے ملا ہوا دلی سے ہریانہ، وہاں آپ چلے جائیے، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مرتد ہو رہے ہیں، میرے بھائی مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے۔ والدین نے کبھی یہ نہیں پوچھا بچوں سے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں جاؤ، خوش ہیں، بس ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اسکول میں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں، جو ہے آئے اسکول سے اور پھر اپنا روم میں بند ہو گئے اور موبائل تلاش کر رہے ہیں کہ بس اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں، ماں باپ کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ بھی کرو، جب ہم ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں یہ ارتداد ہی پھیلے گی، یہ گمراہی پھیلے گی، یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارے سامنے ہماری اولاد گمراہ ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں گاؤں میں کچھ لوگ جو ہیں مرتد ہو گئے، انہوں نے اپنے اسلام سے پھر گئے، تو حضرت نے اس کی تحقیق کی، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس کا اتنا اثر رہا کہ جب بھی مجھے یاد آتا تو میں نڈھال ہو جاتا، اور کھانے پر بیٹھتا اور مجھے یاد آ گیا تو کھانا نہیں کھاتا، اور رات کو سونے کے لیے لیٹا تو معلوم ہوا کہ اس گاؤں کا حال ایسا ہے، تو ساری رات ہو گئی بس کروٹیں بدلتے ہوئے، لیکن نیند نہیں آئی۔ اے اللہ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پیارا رسول، اتنا پیارا دین، اتنا بڑا رب جو کسی کا رب نہیں ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اس پر ایمان لانے والے کہیں اور جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مقصد ہے مسلمان کی زندگی جو میں نے بیان کیا، شروع سے آخر تک یہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہو، اپنے آپ کو بھی صحیح رکھو اور اپنے بچوں کو بھی صحیح رکھو، اپنے پڑوس میں بھی صحیح رکھو، اپنے آپ بھی صحیح چلو اور اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی صحیح چلانے کی کوشش کرو۔ جب تک ہم یہ جذبہ نہیں پیدا کریں گے اپنے اندر کہ ہم بھی صحیح ہوں، ہمارے اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب بھی اسی دین کو فالو کریں اور اسی طرح عمل کریں، تو تب تک جو ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔